یہ جی ہم اس ٹائم ملتان میں نواں شہر چوک کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور پورے ملتان کی جتنی بھی قیادت ہے وہ ریلیوں کی صورت میں جو ہے وہ اس ٹائم پہنچ رہی ہے یہاں، اور آج جو یہاں سے جو ہے گرفتاریاں دی جائیں گی۔ پیچھے جو ہے وہ ڈوگر صاحب کی طرف سے جو ریلی آئی ہے وہ بھی آ رہی ہے، اسی طرح جتنی بھی ملتان کی سینئر قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ پہنچ رہے ہیں، اور آج ملتان سے جو ہے وہ گرفتاریاں دی جائیں گی۔ یہاں جو کارکنان ہیں ان سے جو بات کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ان سے یہاں پوچھیں گے کہ جی الیکشن جو ہے وہ کب تک ہونے جا رہے ہیں، اور عوام کے جو حالات ہیں ان پچھلے 10 ماہ میں جو مہنگائی کی صورتحال تھی وہ کیا تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میم آج گرفتاری دینے جا رہے ہیں؟ بالکل جا رہے ہیں جی۔ اور کیا کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ جی تحریک کامیاب ہوگی۔ جب خواتین شامل ہو جاتی ہیں مردوں کا شانہ بچانا تو ہمیشہ تحریک کامیاب۔ پی ٹی ایم والے تو کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک ناکام ہو گئی ہے۔ وہ تو کچھ بھی کہہ رہے تھے، وہ تو ہے ہی چور جماعت، چور ہے۔ پچھلے 10 ماہ میں جو کیا گیا پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم ہے جی، بڑا ظلم ہے ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ جو کچھ کیا سب کے سامنے ہے۔ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آنے جا رہا ہے؟ اچھا ہی ہوگا، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کر رہے ہیں دوبارہ تو آئین کی تشریح نہیں کی جائے گی؟ یہی تماشے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر جیل بھرو تحریک شروع ہو چکی ہے؟ جی بالکل، جیل بھرو تحریک شروع ہو چکی نہیں ہے، ہو گئی ہے، کامیابی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ پاکستان سے ہر صوبے سے، ہر ضلع سے، ہر ڈویژن سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ حاضر ہیں، عمران کے لیے لبیک کہنے کے لیے حاضر ہیں۔ عمران خان صاحب گرفتاری دیں گے؟ بالکل۔ یہ دیکھیں میری بات سنیں، جب خان صاحب پہ فائرنگ ہوئی تھی اس ٹائم پہ میں کنٹینر پہ خان صاحب کے پیچھے موجود تھا، تو وہ تو تب نہیں ڈرا، وہ اس کے بعد بھی اس نے فیصلہ کیا کہ میں جیسے ٹھیک ہوں گا باہر نکلوں گا۔ تو جب وہ اپنی عوام کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیوں بیٹھیں گے گھروں میں؟ بالکل صحیح۔ سر یہ سپریم کورٹ اب کیا فیصلہ دینے جا رہی ہے؟ جی سپریم کورٹ کیا فیصلہ دینے جا رہی ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان کے حق میں ہونا چاہیے، جو بھی فیصلہ ہونا چاہیے وہ مثبت ہونا چاہیے۔ اور یہ جو بات کی جا رہی تھی کہ جی اسمبلیاں دوبارہ بھی بحال ہو سکتی ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو آئین کا ایک دستور کا ایک رائٹ ہے، حق ہے، ٹھیک ہے، اگر آئین میں یہ اس کی گنجائش ہے تو وہ بحال ہوں یا نہ ہو، اسے فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ میرے مخالفین کو نظر آ رہا ہے اب کہ پی ڈی ایم کو نظر آ رہا ہے کہ خان بہت بھاری اکثریت میں 2/3 سے بھی اوپر جانے والا ہے، اور اس کو وزیر اعظم بننے سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی مائیکا لال نہیں روک سکتا۔ اسی لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں جی، اسی لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ جب آپ کے گھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ چور کو، ٹھیک ہے جی، جب میں پکڑا جاؤں گا تو وہ پھر آگے طرف بھاگتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر بہت سے راستے اختیار کرتا ہے۔ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ یہ جب عمران آ گیا تو یہ آپ دیکھیں یہ کوئی 5 سال کے لیے نہیں، عوام اس کو انشاءاللہ ایک لمبے ٹائم کے لیے منتخب کرے گی۔ اچھا، یہ جو پچھلے 10 ماہ میں پارلیمنٹ میں ترامیم کی گئی ہے، نیب میں، اور قانون بنائے گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بتاؤں کیا، یہاں پہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ابھی تو وہ اپنی لاٹھی دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چند ہراول کا دستہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے، لیکن عوام کا جو جمہوریت کا حق ہے، عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ان کو نظر آ گیا بہت اچھی طرح۔ ان کو پتہ چل گیا کہ عوام جو ہے وہ عمران کے حق میں اپنا فیصلہ دے چکی ہے۔ میم اس سے کپڑے استری کریں گی؟ نہیں، ہم اس سے رانا ثناء اللہ کی مونچھیں سیدھی کریں گے۔ وہ مریم میم تو کہتی ہیں جی کپڑے استری کرنے کے لیے نہیں، ہمیں کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ضرورت ہے، وہ ممی ڈیڈی لوگ ہیں، ہم ورکر لوگ ہیں۔ اسے تو سرجری کی بھی ضرورت ہے، اسے تو کپڑے استری کرنے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ایسے کوئی ضرورت نہیں، ہم ایک سادہ لیڈر کے سادہ لوگ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف، عمران خان تیرے جانثار، خان تیرے جانثار۔ اور دیکھیں آج ہم اس کی ایک کال پہ نکلے ہیں، ہم بریانی کی دیگوں پہ نہیں نکلے، ہم اپنے خرچے پہ یہاں پہ آئے ہیں۔